پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اسے پتہ ہے تابوت کہاں ہے، وہ کدھر ہے تابوت، تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے، کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو کہا اماں پھر بتا دو، کہنے لگی مفت میں بتا دوں، نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور بیان فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی؟ کہنے لگی مجھے نا جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو، میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو، کیا عقیدہ کند، اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے، اب تو پڑوس ہی مانگنے لگ گئی ہے، تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا، تو دینے والا اللہ ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی۔ تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے، مکان میں دے دوں گا، وعدہ کر لے۔ تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے، مزار کا پتہ، مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی، پھر ایڈریس بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے۔ یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ دو آسانیاں عطا کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی انہیں آتی ہیں، جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے، لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں آتی ہیں۔ حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تو رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان کرتا ہوں۔ پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی، پھر کہاں کی آزمائش تھی، کہاں کی بات تھی، وہ ہر جگہ صابر رہے، کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر، ایک تقوی، دوسرا صبر، خاموشی۔ ہم لوگ نہ بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، صبر کرنا اور کام کرنا، صبر کرنا اور اپنے حصے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا، رزلٹ رب کریم کی مرضی کا، نتیجہ صبر کریں اور اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، پھر دیکھیں اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ ڈیوٹی میں بھی کمزوری نہ کریں اور بے صبری کا مظاہرہ بھی کبھی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا